لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس رب کائنات کے لیے ہیں جس ذات نے اس جہاں کو بنایا ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، آج کے جمعہ کا جو عنوان ہے وہ شرک کی حقیقت ہے.
شرک کسے کہتے ہیں؟ ہم شرک کو کیوں پڑھتے ہیں؟ شرک انسانوں میں واقع ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی شرک میں مبتلا ہیں؟ شرک کے اقسام، انواع، اس کے ٹائپس کیا ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں توحید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید یہ عربک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک بنانا، کسی بھی چیز کو ایک بنانا، اور اگر آپ اس چیز کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی دوسری چیز شامل کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، وہ توحید نہیں ہوتی ہے، وہ خالص نہیں رہتا، اس کی پیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو پیدا کیا کیوں؟ اسی توحید کے لیے، صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر دودھ میں زمزم کا پانی ملا دیا جائے کیا وہ دودھ خالص رہے گا؟ کیا وہ دودھ پیور کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ زمزم کا پانی بھی دودھ میں ملا دیا جائے پھر بھی وہ دودھ خالص نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ برے لوگ تو دور کی بات، اگر نیک اور صالح انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو اگر شریک کیا جائے تو آپ کے اندر سے توحید ختم ہو جاتی ہے۔ جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور آگے کا راستہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز شرک کہتے کسے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء شرک کی تعریف، شرک کی ڈیفینیشن اس طرح سے بتلاتے ہیں: صرف شیء من انواع العبادت لغیر اللہ تعالی، کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا، اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مخلوق کے لیے انجام دینے کو شرک کہتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ دعا ہو یا غیر اللہ سے ڈرنا ہو، کسی بھی قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینے کو شرک کہتے ہیں۔ ہم شرک کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، ہم ان اسباب میں سے چند اسباب گنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سبب کہ انسان کے ذریعے واقع ہونے والا سب سے بڑا اگر گناہ کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مرتکب، اس کے کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور کبھی جہنم سے واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے شرک دنیا میں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان سے واقع ہوتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ دوسرا سبب، دوسرا ریزن جس کی وجہ سے ہم شرک کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک
کہ اللہ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو تنہا مانا جائے، اللہ کو واحد شمار کیا جائے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے کسے؟ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا میں جتنے برے کام ہیں، دنیا میں جتنے غلط کام ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا ظلم ہے، جھوٹی بات کہنا ظلم ہے، امانت میں خیانت کرنا ظلم ہے، لوگوں کو ستانا ظلم ہے، سچی بات کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھی جا رہی ہے ظلم ہے، امانت کو اس کی جگہ پر نہیں پہنچائی جا رہی ہے ظلم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو اچھی زندگی دی، آپ کو سب کچھ عطا کیا، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ اللہ کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 116، فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ اور یہ بھی جان لیجئے اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا ڈوب گیا۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے ہم شرک کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم شرک سے بچیں، شرک سے پرہیز کریں، شرک سے خوف کھائیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں میں ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کی پوجا سے بچو۔ یہ کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم شرک کو پڑھتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرک انسانوں میں واقع ہونے کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر بھی انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح میں سورہ نمبر 23 میں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یعوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نسر کو۔ یہ جو 5 نام گنائے گئے یہ قوم نوح کے، نوح علیہ السلام کے بہت نیک آدمی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں كان هؤلاء رجالا صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن اصبوا لهم أنصابا حتى إذا طال عليهم الأمل عبدوهم۔ رواه البخاری حدیث نمبر 4920۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت نیک لوگ تھے۔ جب یہ انتقال کر گئے، وفات کر گئے، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، تم ان کی مورتیاں بنا لو، تاکہ جب تم اس کو دیکھو اس کی طرح بننے کی کوشش کرو، جب تم ان کو دیکھو تو تمہارے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ پتہ کیا چلا کہ شرک واقع ہونے کا سب سے بڑا سبب اگر کوئی ہے تو وہ نیک لوگوں کے متعلق غلو کرنا ہے۔ کسی بھی انسان کی، کسی بھی مخلوق کی حد سے زیادہ تعریف کرنا،
اس کے مقام و مرتبے کو اس کے لحاظ سے اوپر کر دینا۔ غلو ہی وہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں شرک پھیلا، اور شرک سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے اور آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی انسان کی حد سے زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بھی تعریف حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں سے سب سے بڑا دروازہ کھلتا ہے شرک کے لیے۔ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نیک لوگوں کے متعلق جو اللہ قرآن میں ذکر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ پر لعنت کیا کہ اپنے انبیاء کے قبروں کو کیا کیا سجدہ بنا لیا، نیک لوگوں کے قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ جب شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی شرک میں مبتلا ہیں؟ ہم کیسے معلوم کریں؟ ہم کیسے بچیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے لوگ مشرکین سے مل نہ جائیں، مشرکین کے ساتھ مل کر شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کریں گے، حتی یعبدوا الاوثان، یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، یہ مورتیوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت کیا بن چکی ہے۔ شرک میں اکثر مسلمان مبتلا ہے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، شرک کی خطرناکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ میں بیان فرمایا، لیکن مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان شرک کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت اہم آیت پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں 106 میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر ایمان لانے والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ایمان کے دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ اس آیت سے کیا معلوم چلا کہ ایمان والوں کی تعداد جو سچے مسلمان ہوں گے، جو سچے مومن ہوں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا کہ مسلمان بھی اور مومن بھی جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ایمان والے اسلام کو ماننے والے کیا ہوں گے؟ مشرک ہوں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ شرک کی خطرناکی، شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک عمل ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر اعلان کرتا ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا۔ اور آج اس آیت کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہر جگہ دیکھ لیں شرک میں مبتلا ہے۔ سچے اور پکے مومن کی تعداد بہت کم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ آپ قرآن کو خود سے پڑھیں، آپ قرآن کو خود سے پڑھیں، آپ حدیث کا مطالعہ کریں۔ یہ دور اتنا مشکل نہیں ہے
آپ موبائل نکال کر حدیث اور قرآن کا ٹرانسلیشن بھی نکال سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ شرک کے اقسام کتنے ہیں، شرک کے کتنے انواع ہیں، شرک کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ شرک کے دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینے کو شرک اکبر کہتے ہیں، اور شرک اصغر وہ اقوال و افعال جو آپ کو شرک اکبر تک پہنچائے۔ اکبر کا معنی بڑا ہوتا ہے اور اصغر کا معنی چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شرک اکبر کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے قابل ذکر اشراک بالدعا، شرک الدعوہ اور اشراک بالرسول۔ اشراک بالطاعہ یہ قابل ذکر ہے۔ آج مسلمان شرک میں مبتلا ہے اور انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ شرک کی دعویٰ کیا ہے؟ غیر اللہ کو اس چیز کے لیے پکارنا جس میں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر غیر اللہ سے دعا مانگنا، غیر اللہ سے خوف مانگنا، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اس کے کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ فِي جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، مجھے پکارنے سے اکڑتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پیٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مسلمانوں، اگر تم قرآن میں یہ پڑھو کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صرف مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، اگر تم خود سے قرآن کو پڑھو گے اور یہ جان جاؤ گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ صرف مجھے پکارو، کیا تم دوسرے کو کبھی پکارو گے؟ ہرگز نہیں پکارو۔ اللہ یہاں کسی مخلوق، کسی نیک انسان کا نام ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مجھے پکارو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ صرف مجھے پکارو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور آج مسلمانوں کو یہ سمجھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، یہ سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں، مردہ سنتا ہے کہ نہیں۔ رب کا کلام پڑھ کے تو دیکھو، قرآن کو پڑھ کے دیکھو، حدیث رسول کو پڑھ کے دیکھو۔ لوگ تو بہت بول رہے ہیں، بہت سارے علماء کی شکل میں لوگ آتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردہ بھی سنتا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ فرصت نہیں کہ رب کا کلام پڑھے جس رب نے آپ کو پوری زندگی عطا کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے پوچھے، میرے بارے میں سوال کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ دعا سننے والا میں ہوں، تمہاری پکار کو سننے والا میں ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر، اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے
اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وما انت بمسمع من في القبور، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے، قبر میں جو مردہ مدفون ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ، اگر تم رب کا کلام پڑھے ہو گے اور تمہارے رب کے کلام میں یہ لکھا ہوا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہارا رب نے فرمایا کہ تم مردے کو نہیں سنا سکتے، کیا تم دوبارہ قبر مزار پہ جا کے دعا مانگ سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرو؟ یہ علم ہو جانے کے بعد کیا اللہ نے تم کو منع کیا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، تم قبر والے کو نہیں سنا سکتے؟ کتنی واضح بات ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 80 میں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ تم ہرگز مردے کو، یقیناً تم مردے کو اور بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے، ذرا غور سے سنیے، بہت اہم آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ آپ کو بہت پیارے انداز میں، مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، سمجھنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یقیناً آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہرے کو سنا سکتے۔ بات یہاں پہ مردے کی چل رہی ہے، بات یہاں مردے کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بہرے کا بھی ذکر کیا، جو سن نہیں سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں مردے کی بات ہے کہ مردہ سن نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بہرے کا بھی ذکر کیا۔ ذرا غور سے سنیے، ایک بہرے کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی ہے، ایک بہرے کے پاس دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ایک بہرے کے پاس سون کر پتہ کرنے کی بھی طاقت ہوتی ہے، ہوا خوشبودار ہے بدبودار ہے۔ ایک بہرے کے پاس اسکین کے ذریعے ٹھنڈک اور گرماہٹ معلوم کرنے کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ ایک بہرا چل بھی سکتا ہے، ایک بہرا آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، ایک بہرا آپ کو سمجھ بھی سکتا ہے، اور ایک بہرا آپ کو اپنے اشارے کے ذریعے سمجھا بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسانوں، میں جس انسان کی ایک طاقت کو چھین لیا، جس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، جس کے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، جس کے پاس پکڑنے کی طاقت ہے، جس کے پاس چلنے کی طاقت ہے، صرف اس کی میں ایک طاقت کو چھین لیا، تم اس کو نہیں سنا سکتے، بھلا تم اس مردے کو کیسے سنا سکتے ہیں جس کی میں ساری طاقت کو چھین لیا؟ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین انسانوں کو کیسے سمجھاتا؟ دیکھو، مردے کی بات ہے، اللہ بہرے کی بات، انسان کی ایک طاقت جس کے اللہ تعالیٰ چھین لیا، اللہ فرماتا ہے تم اس کو نہیں سنا سکتے، بھلا یہ تمہارے دماغ میں کیسے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ تم مردے کو سنا سکتے ہو؟ ایک بہرا کے پاس ساری طاقت ہوتی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، صرف اس کے پاس ایک طاقت نہیں ہے، اللہ نے اس کی صرف ایک طاقت کو چھین لیا، وہ سننے کی طاقت کو چھین لیا۔ اللہ کہتا ہے جس کی میں قوت استعمال کو چھین لیا، تم اس کو نہیں سنا سکتے، بھلا تم اس مردے کو کیسے سنا سکتے ہو جس کی میں ساری طاقت چھین لیا؟ یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں۔ ذرا رب کا کلام پڑھ کے تو دیکھو، ایک بار قرآن کو کھول کر ترجمہ پڑھ کے تو دیکھو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر ایمان ہو، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر پختہ طور پر، یقینی طور پر ایمان داخل ہو جانے کے بعد وہ خارج نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ یہ دعا میں کسی کو شریک کرنے کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی۔
آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور جہاں تک اشراق بالرسالہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا خطرناک اور ڈینجرس عمل ہے، آپ سن چکے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ وہ اقوال، وہ الفاظ اور اعمال جو شرک اکبر تک، اس شرک تک آپ کو پہنچاتا ہے جو آپ کو دین سے خارج کر دیتا ہے، دین سے نکال دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ ہم آج باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ماں قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا آپ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ جو انسان جسم میں تعویذ، گنڈے، دھاگے کچھ بھی باندھے لٹکائے اس نے شرک کیا۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو بھی تعویذ، گنڈے اور دھاگے وغیرہ باندھے جسم میں لٹکائے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شرک دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کبھی کنفیوژن ہو، شک و شبہات ہو، آپ خود سے کبھی قرآن کو پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی لمبی عمر عطا کیا، اللہ نے آپ کو اتنا لمبا عرصہ عطا کیا، یہ حق بنتا ہے کہ آپ خود سے قرآن کو پڑھیں، حدیث رسول کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر آپ راہ حق پر قائم ہونے کی کوشش کریں۔ میں اپنا پہلا خطبہ ایسے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک جیسے بدترین عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔